अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सोशल मीडिया के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने 8वें मरहले में है। हमारी बात मैटर के उन्वान से चल रही थी और पिछली गुफ्तगू में हमने मिसाल के उन्वान से, चूँकि उससे पहले की गुफ्तगू में कुरान मजीद की आयत पेश की थी कि बहुत जल्दी हर पोस्ट को, हर बात को नश्र नहीं करना है, बल्कि जो लोग उसकी हकीकत और जो उसकी जो अहदाफ व मकासद हैं उनसे आगाह हैं, हम उनकी तरफ पलटाएँ ताकि हम उसके जो हकीकत है उससे आगाह हो जाएं, उसकी जड़ तक पहुंच जाएं, ताकि फिर ये तय हो कि अब हमें इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इस सिलसिले में पिछली गुफ्तगू से बौनवान मिसाल बात शुरू हुई थी। वहाँ पे हमने आपको बाज़ मिसाल दी थी कि बाज़ जो है वो मैसेज अइम्मा की तरफ, वो मराजे की तरफ मंसूब किए जाते हैं कि मसलन ऐसा का है, जबकि वो गलत होते हैं। ये ख़ुद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि फिर वो मैसेज आए कहाँ से, या किसी ने बनाया है या कहीं से हमारी कौम में दाखिल हुई है, और दोनों में तशवीश होनी चाहिए हमको कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे कमज़ोरी की अलामत है। एक और बहुत बड़ी अहम मिसाल है कि जो सोशल मीडिया को लेके है, वो ये कि बाज़ औक़ात बाज़ मसाइल को लेके कि जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है और दुश्मनान इस्लाम उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में ठूसने की कोशिश करते हैं, उन मसाइल को लेके बाज़ औक़ात लोग रवायात को भेजते हैं और बाकायदा लिखते हैं कि रवायत में ऐसा है लिहाजा हम ऐसा करेंगे, रवायत में ऐसा है लिहाजा ऐसा करेंगे। बाज़ चीज़ों को नमाज में जोड़ा जा रहा है, बाज़ चीज़ों को अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के ख़िलाफ़, बाज़ औक़ात गुलू किया जाता है इसी के ज़रिए से। अहले बैत की शख्सियात को मसलन नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह तक पहुँचाया जाता है, शिरक किया जाता है इस तरीक़े से, मसाइल को तब्दील किया जाता है इस तरीक़े से, मराजे की तौहीन की जाती है इस तरीक़े से, उलमा की तौहीन की जाती है इस तरीक़े से, बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो उसके लिए कई जगहों पे देखा गया है कि रवायात को इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाँ इमाम फरमाते हैं कि ये है ये। देखें यहाँ पे ये बहुत कॉमन सी बात है, हम इस जुमले से अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं कि आज के ज़माने में दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हर इंसान अब जहाँ पे भी है वो बैठे बैठे अगर इंटरनेट उसके लिए मुमकिन है तो वो आलम इस्लाम की किसी भी किताब को पढ़ सकता है और उसमें सर्च कर सकता है। इससे पहले के ज़माने में ऐप्स थे, इस तरह के लाइब्रेरीज़ थी जो ऑनलाइन थी, और अलबत्ता लाइब्रेरी बाद में, लेकिन ऐप्स थे जिसमें हम लोग डाउनलोड करके किताबों को, हज़ारों किताबों को अपने साथ रखते थे, पूरी पूरी लाइब्रेरी होती थी। लिहाजा जब ऐसी हदीसें आती थी सर्च किया तो बाज़ औक़ात तो मालूम होता है हदीस ही नहीं है। और आज तो आसान हो गया काम, चूँकि बहुत सी ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ हैं, तो वो ऐप में किताबों को, यानी अपने जो है वो आप लैपटॉप में, मोबाइल में, इन चीज़ों में किताबों को डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पूरी पूरी लाइब्रेरी, किसी भी किताब को कभी भी कहीं भी आप खोल के पढ़ सकते हैं। तो अब मसलन जब वो हदीस सामने आती है तो आदमी ज़रा सा सर्च करके देख सकता है कि हदीस है कि नहीं है। अगर है तो हदीस का मकसद क्या है, हदफ क्या है। पहले हम खुद हदीस के रेफरेंस के बारे में थोड़ी सी बात करें और फिर उसके बाद किस तरीके से इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताएं। और ये दोनों काम सोशल मीडिया के ज़रिए से होते हैं। देखिए, जब हदीसें आती हैं तो बाज़ औक़ात हदीसों का कोई रेफरेंस नहीं होता है। खूब, इसका मतलब ये कि ये सिलसिला जो है इसका कहीं से कटा हुआ है। मसला नहीं, उसको सर्च किया जा सकता है। अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते हैं, किसी आलिम के पास जाए, वो सर्च करेगा, मालूम हो जाएगा कि हदीस है कि नहीं है, और अगर है भी तो कहाँ पे है। तो अगर किसी हदीस के आगे पीछे रेफरेंस नहीं है तो ख़ुद ब खुद उसके एतबार पे फ़र्क पड़ जाता है। या ये कि इतनी मशहूर हदीस हो कि सब जानते हों और फिर उसके बाद उसके रेफरेंस की ज़रूरत ना हो। बाज़ औक़ात हदीसों को लोग पेश करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं कि मसलन फ़लाँ हदीस बिहारुल अनवार में। अब इतनी बड़ी बिहारुल अनवार कौन जाके 110 जिल्द जाके पढ़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि सर्च करना आसान है, सर्च करके मालूम हो जाता है। ये चूँकि वो इस उन्वान से एक मुकम्मल गुफ्तगू है,
حدیث کے عنوان سے کس طریقے سے کیا ہوا، ایک مکمل گفتگو ہوئی جس میں کمپلیٹ جو ہے 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کے لیکچر اگر بات کی جائے تو 5-7 لیکچر ہوں گے. یہاں پہ ہم صرف سوشل میڈیا پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو مثلا خالی کتاب کا نام لکھ دیا، بعض اوقات کتاب کا نام، جلد کا نام وہ بھی ریفرنس کافی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سرچ کر کے تب بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. بعض اوقات ریفرنس کمپلیٹ ہوتا ہے، صفحے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس جگہ پہ وہ حدیث ہی نہیں ہوتی ہے. حتیٰ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیپٹر ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. جس صفحے کا ریفرنس ہوتا ہے اس صفحے پہ جب جا کے دیکھتے ہیں تو جس چیپٹر اور جس چیز سے متعلق یہ بات چل رہی ہے، اس حدیث میں بات ہے، وہ چیپٹر اس سے متعلق ہے ہی نہیں، وہ چیز ہی کچھ اور ہے وہاں پہ جس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ دھوکہ ہوا نا. بعض اوقات پورا کمپلیٹ جو ہے وہ ریفرنس ہوتا ہے لیکن اس ریفرنس پہ یہ حدیث نہیں ہوتی. تو اس طرح کے دھوکے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. آپ جب حدیثیں آتی ہیں جب ان کو دیکھیے گا تو معلوم. بعض اوقات حدیث ہوتی بھی ہے لیکن وہ حدیث کسی اور پس منظر میں کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہے، اس کو بیچ سے کاٹ کے کسی اور مقصد کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے. کسی بھی عبادت کو آپ، بہت مشہور عبادت ہے اور چونکہ سمجھنے کے لیے بہت آسان، اس لیے ہم قرآن مجید کی آیت شریفہ کو پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب اگر کوئی صرف اس حصے کو کاٹے کہ نماز کے قریب مت جاؤ تو یہ میسج تو ایک دم الٹا ہو گیا نا. یہ بہت کلیئر اور واضح ہے. لیکن بعض ایسے میسج بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی اور پس منظر میں ہوں، اس کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے کسی اور پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں آغا خوئی کے نام سے ایک عبارت سوشل میڈیا پہ بہت چل رہی تھی اور لوگ اس سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ مثلا ولایت فقیہ کی رد میں اس کو استعمال کر رہے تھے، یوز کیا جا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے. جب اس کو جا کے سرچ کیا گیا، دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ولایت فقیہ کے چیپٹر میں ہے ہی نہیں. یہ عبادت مس یوز کیا گیا، اس کا غلط استعمال کیا گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باطل کے بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے دوام، اس میں وہ باتیں کھل جاتی ہیں. بعض اوقات تبرع کو لے کے، تبرع یقیناً فروع دین کی ایک شق ہے، ہونا چاہیے، اظہار براعت، اظہار بیزاری. لیکن جو تبرع کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس طریقے کو پروموٹ کرنے کے لیے لفظ تبرع استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے روایات و حدیثیں استعمال ہوتی ہیں. ان حدیثوں میں بھی بعض اوقات یہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں، بعض اوقات غلط مفہوم و معنی کو پیش کرتے ہیں. یہ سارے کام سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہے ہیں کہ جو دین میں کھلواڑ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے ایک آیت شریفہ کو پیش کریں، اگرچہ اس کے پس منظر میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 6 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کسی خبر کو لے کے آئے، فتبینوا تو تم اس کی تحقیق کرو. جب سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ اور جو چیزیں آ رہی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی طرف سے ہے، کس نے یہ پوسٹ بنایا ہے، کس نے ٹائپ کیا ہے، کہاں سے ہے، کوئی سر پیر نہیں معلوم. دوسری طرف سے سوشل میڈیا پہ آنے والی جتنی پوسٹ ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں یہ ثابت ہو چکا ہی غلط ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ فاسق کے حکم میں آئے گا بغیر تحقیق کے. ہم کہ سوائے اس کے کہ ہم کو یہ معلوم ہو، ایک نسبت ہو کہ مثلا فلاں شخصیت سے متعلق ہے، اس شخصیت کا یہ قول ہے، اس کی بات ہے اور اس پہ بھی یقین ہو. مثلا بعض اوقات کسی اور نے، جیسے مراجع کے لیے پورا میسج لکھا اور نیچے نام لکھ دیا رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی، پورا میسج ٹائپ کیا اور نیچے نام لکھ دیا مرجع علی قادر آیت اللہ سیستانی. اب یقیناً آیت اللہ سیستانی کی بات ہوگی تو ہمارے لیے حجت ہے، رہبر معظم کی بات ہوگی تو ہمارے لیے حجت ہے. لیکن یہ طے تو ہو کہ یہ بات رہبر معظم نے کہی کہ نہیں کہی، یہ بات آیت اللہ سیستانی نے کہی کہ نہیں کہی. کبھی ایمیج بن کے آ گئی، کبھی ٹیکسٹ کی شکل میں آ گئی، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو ہم تحقیق کریں کہ آیا ہے ان کی طرف سے ہے کہ نہیں. بہت آسان ہے، ان کے دفتر سے جو ان کے نمائندے ہیں، ان کے وکلاء ہیں، ان سے ہم تحقیق کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. تو اب جب سوشل میڈیا کی یہ فضا ہے تو سوشل میڈیا پہ آنے والی پوسٹ
بغیر تحقیق کے ہم اس کو نہیں مان سکتے ہیں، صحیح یقین نہیں کر سکتے ہیں، فارورڈ نہیں کر سکتے ہیں. بالخصوص اگر مذہبی ہے تو ہم اس کو دین کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ دین کے نام پہ وہ چیزیں دین میں داخل کی جا رہی تھیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اہداف و مقاصد ہے، سازش ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی یہاں موقع نہیں کہ ان تفصیلات کو پیش کیا جائے. سازشوں کے تحت پلاننگ کے ساتھ اور بعض اوقات بغیر پلاننگ کے بہت سی چیزوں کو ڈالا گیا، بہت سی چیزوں کو چھپایا گیا، اور یہ نئی چیزیں بہت سی اس لیے لائی گئیں تاکہ ان چیزوں کو چھپا دیا جائے. خوب ایسی صورت میں قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے. خوب اس سے پہلے جو ہم نے آیت پیش کی تھی اس کا مفہوم کیا ہے؟ بہت فاسٹ فارورڈ نہ کرو، نشر نہ کرو جب تک تم اس کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہو. یہ آیت شریفہ کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر کو لے کے آئے تو تم اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ جو بھی پوسٹ جو باتیں آتی ہیں بالخصوص اگر دین سے متعلق ہیں تو جب تک ہم کو یقین نہ ہو جائے اور کوئی معتبر ذریعے سے یقین نہ حاصل ہو جائے اس وقت تک نہ ہم اس کو مان سکتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اور بھی اس مسئلے میں بعض پوائنٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.